چونکہ ہم نے اس کو سوچا نہیں، سمجھا نہیں، زندگی میں اپنایا نہیں، تو رفتہ 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 ہم اپنی شناخت کھو گئے ہیں، اپنی آئیڈینٹی بھی کھو گئے ہیں۔ کیا؟ ہمیں یہ نہیں پتا رہا کہ ہم کون ہیں۔ ہمیں اب یہ پتا نہیں رہا کہ ہم کون ہیں، حالانکہ ساری چیزیں سب ایک ہو سکتی تھیں، مگر چونکہ ہم نے بائیفرکیٹ کر دیا، چیزوں کو سیپریٹ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، زندگی کو ایک ڈسپلن کی اکائی میں نہیں رکھا، تو نتیجتاً ہم منتشر ہو گئے ہیں، ڈس انٹیگریٹ ہو گئے ہیں۔ کیا؟ ڈس انٹیگریٹ ہو گئے، بکھر گئے ہیں۔ تو اگر ہم ناروے میں رہتے ہیں تو بچہ اور بچی سوچتا ہے پتہ نہیں میں نارویجن ہوں یا میں مسلمان ہوں یا پاکستانی ہوں، آئی ڈونٹ نو، سمجھ نہیں آتا میں کہوں کیا۔ ہے کہ نہیں بیٹے برو؟ بولیے نا، اگر نہ ہو تو مجھے آپ فرینکلی کہہ دیں بھی نہیں ایسی بات نہیں ہے نا، کہ نارویجن ہوں یا پاکستانی ہوں یا مسلمان ہوں۔ پھر خیال آتا ہے نہیں میں تو نارویجن ہوں، میرے والدین پاپا ماما وہ پاکستانی تھے، باقی رہ گیا مسلمان۔ تو پھر کہتے ہیں ہاں مسلمان بھی ہوں، آہستہ سے بھی لگا دیتے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ جب آدمی آپ ڈسپلن کو آر سمجھتا ہے، دین کا فخر ختم ہو جاتا ہے، پھر آدمی اپنی آئیڈینٹی اور اپنی شناخت کھو دیتا ہے، اور جب آئیڈینٹی اور شناخت کھوتا ہے تو اپنا کانفیڈنس بھی لوز کر دیتا ہے، کانفیڈنس بھی لوز کر دیتا ہے۔ یہ جو کنڈیشن ہے اس وقت، آگے چل کر اگلی نسلوں میں بڑی خطرناک سچویشن پیدا ہو جانے والی ہے۔ وہ اس لیے میرے بیٹے اور بیٹیوں کہ آپ کی مائیں بیٹھی ہیں دائیں بائیں، ان سے پوچھیں جو ان کی مائیں تھیں انہوں نے ان کو تھپڑ لگائے ہوئے ہیں یا نہیں؟ ذرا پوچھیں، ایسے اشارہ آنکھوں ہی سے، آنکھوں سے پوچھیں، آپ ایسے ساری لا کے جواب دیں۔ میں اور بات کہہ رہا ہوں، میں تھپڑوں کے حق میں نہیں ہوں، میں تھپڑ کے حق میں نہیں، میں تو بڑا لبرل ہوں بیٹے طبیعت، آپ کو پتہ ہی ہے، میں لبرل نہ ہوتا تو آپ میرے ساتھ پیار کیوں کرتی؟ میرے اندر تو بڑی وسعت ہے، بڑا ڈیموکریٹک ہوں، بڑا لبرل ہوں، بڑی انسانی قدروں میں بلیو کرنے والا ہوں، بڑی آزادیوں میں بہت چیزوں میں بلیو کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو صرف ایک تاریخ کی چیز سمجھا رہا ہوں۔ یہ جو آپ کی مائیں ہیں اور آپ کے والدین، ان سب کو ان کے ماں باپ نے تھپڑ مارے ہوئے ہیں۔ جب فجر کا وقت ہو جاتا تھا وہ ان کو پکڑتے تھے بازو سے، وہ کہتے تھے اٹھ نماز کا وقت ہو گیا، ان کی جرت نہیں تھی کہ وہ نہیں اٹھے، وہ پکڑ کے نماز پڑھاتی تھی۔ تلاوت کریں، مسجد جائیں تو مسجد میں استاد بھی ایسا ہی کرتا تھا، اسکول میں ٹیچر بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ کیا؟ وہ لڑکے کو کھڑے کر لیتے تھے ایسے سبق، اور ان کے پاس ڈنڈے ہوتے تھے، بیٹھ کے اور مارتے تھے بے حساب۔ میں نے اپنی پہلے 8 سال اسکولنگ میں تو نہیں دیکھے، چونکہ میں انگلش اسکول میں پڑھتا تھا۔ میں پہلی اسکولنگ 8 سال تک میری گریڈ 1 سے گریڈ 8 تک پاکستانی اسکول کی نہیں ہے، انگلش اسکول تھا، یورپین کیتھولک کرسچنز کا اسکول تھا انگلش، مگر ان کے پاس میٹرک گریڈ 10 نہیں تھا، تو گریڈ 10 کے لیے میں پاکستانی اسکول میں آیا۔ تو میں نے وہ منظر 1965-66 میں اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ہر روز لڑکے کھڑے ہوتے تھے ایسے اور بیت کے ڈنڈے سے اس ساتھ 1 2 3 8 ڈنڈے ادھر 8 مارتے تھے۔ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ
کسی ایک لڑکے نے استاد کی شکایت کی ہو، غصہ کیا ہو، رد عمل کیا ہو، نفرت کی ہو، اور باہر آ کے کہو بڑا ظالم ہے، تھا تو ظلم، تھا تو، مگر کسی بچے سے نہیں سنا زندگی میں کہ نفرت کی. کلچر تھا. اور یہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی تھا، کرسچن ورلڈ میں بھی تھا، ایون امریکہ اور کینیڈا اور برٹن اور یورپ میں بھی ایک زمانہ اپنا اپنا وقت تھا جب ان کی اپنی مذہبی تعلیم میں یا سارے ماں باپ یہ کرتے تھے، نکلتے آئے اس میں سے. لیکن جو پرانی نسلیں تھیں، کہنے کا مطلب یہ ہے پرانی نسلوں میں چیزیں، قدریں، ویلیوز، ڈسپلن، کسی کو اجازت نہیں تھی وہ دیر تک لیٹا رہے بستر پہ اور مرضی سے اٹھے، نہیں، لائف کو ڈسپلن کیا جاتا تھا. ایون اگر آپ بیٹھے ہیں اور بیٹھی ہیں اور ماں باپ اور بزرگ آپ نے پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں جی، تو اجازت نہیں تھی. کسی کی ماں برداشت نہیں کرتی تھی، وہ سوٹی اٹھا کے پاؤں پہ مار دیتی تھی. وہ کہتی تھی تمیز نہیں ہے بیٹھنے کی آپ کو، اس طرح بیٹھتے ہیں، ٹانگیں پھیلا کے بیٹھنا. کوئی بچہ بچی گھر میں ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھ سکتا تھا. یہ کیا تھا؟ ایک ڈسپلن سکھایا جاتا تھا. طریقے اس دور کے مطابق تھے، طریقے آج وہ نہیں چلتے، مگر میں تو ایک وہ کلچرل چیز ہے، ریلیجس چیز، اس کا کوئی تعلق دین و مذہب کی روایت سے نہیں تھا. سوسائٹی تھی، سوشل نارمز تھی، کلچر تھا. ایسٹ اور ویسٹ ہر جگہ اس طرح تھا. آپ سمجھ گئے نا؟ اگر نہیں ہوگا شاید تو میری سمجھ کے مطابق ایک ملک ہے جاپان اور کوریا، اس میں شاید نہیں ہوگا. وہاں آج تک بھی عجیب دنیا ہے. تو سمجھانا مقصد یہ ہے کہ ان سب کو ڈسپلن والدین نے ان پر مسلط کیے ہوئے ہیں، ان کے دین کی پروٹیکشن کی ان کے اندر ڈالا گیا. تو یہ اس قابل بنی آپ کی مائیں اور آپ کے والد، ماں باپ، والدین، کہ انہوں نے جس حد تک ہو سکا آپ کو ایک راہ پر ڈالا، مسجد کے ساتھ کنیکٹ کیا، کچھ ادب آداب سکھائے، کچھ زندگی میں دینی ڈسپلن دیا، اور اس مشن کے قریب لے آئے. آگے ہر ایک کا نصیب ہے، اللہ